اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برمنگم سے یہ ناقارہ برکات احمد چشتی قادری درس قرآن سورۃ الاعراف کا مختصر تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہے۔ آج سورۃ الاعراف پر انتہائی اختصار سے اس کے تعارف اور بالخصوص چند ایک آیات پر تبصرہ۔ یہ سورہ مکی صورت ہے اور بالکل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ صاد اور سورہ یاسین کا نزول ہوا اور اس کے بعد ہجرت ہو گئی۔ یہ اس کے زمانہ نزول کا تعین ہے۔ اس میں 206 آیات ہیں اور 24 اس کے رکوع ہیں، اور یہ ایک بڑی صورتوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف، اس کا معنی اعراف کا جنت اور جہنم کے درمیان کے حصے کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اعراف کا معنی بلندی ہے، یعنی گویا کہ آپ یوں کہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند و بالا ٹیلا ہے۔ جس طرح کوہان ہوتی ہے اونٹ کی، اونچائی کی جگہ ہوتی ہے، یہ اس کا معنی دیتا ہے۔ بہرحال سورہ اعراف، اس کے جو مضامین ہیں اور اس کا اسلوب بیان ہے اور اس کا جو انداز تکلم ہے، اس میں جس انداز کو اپنایا گیا ہے وہ انذار ہے، یعنی انہیں وہ قصے سنائے گئے جو اس روئے زمین پر پہلے رونما ہو چکے، اور ان قوموں کے حال و احوال کا تذکرہ ان کے سامنے کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کا انکار کیا اور ان کے ساتھ بےہودہ معاملہ کیا، یعنی گستاخیاں کی، اور پھر بالخصوص وہ قومیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ نہ صرف مزاح گستاخیاں کی بلکہ اس قدر جسارت کی کہ ان پر ہاتھ تک اٹھا لیے اور ناحق نبیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے مضامین پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ اہل مکہ کو، چونکہ بالکل اختتامی دور ہے، اس سے پہلے انہیں جو باتیں بتائی گئیں وہ بڑی حکمت کے ساتھ وہ دلائل پیش کیے گئے جس کا آگے جا کر ہم صورتوں میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ مثال کے طور پر ان کے سامنے مظاہر فطرت کو رکھا گیا، زمین و آسمان کو رکھا گیا، گردش لیل و نہار کو رکھا گیا، ان کے سامنے شمس و قمر کا طلوع و غروب بتایا گیا، ان کے سامنے سمندروں کی روانیاں، ان کی موجیں بتائی گئیں، اور عقل کے ساتھ انہیں دعوت دی گئی کہ دیکھو کہ یہ جو نظام فطرت تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی پیچھے کارساز نہ ہو، اس کا کوئی خالق نہ ہو، اس کا کوئی چلانے والا نہ ہو۔ اس کے اندر جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے، یہ اس کے بنا نہیں ہے کہ جب تک کوئی اسے پیچھے سے کنٹرول نہ کر رہا ہو۔ ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اس طرح سے انہیں حکمتوں کے ساتھ دعوت دی گئی۔ پھر عقل سلیم کو مخاطب کیا گیا کہ جو دعوت ہے وہ دعوت ہے کیا، اسلام کی دعوت میں وہ کیا چیز ہے،
اور تمہارا معاشرہ کیا ہے، تمہیں اس ظلمت سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف، اجالے کی طرف تمہیں اسلام دعوت دے رہا ہے۔ تمہارا معاشرہ، تمہاری سوسائٹی جس کا توازن بگڑ چکا ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، عدوان ہے، ناحق قتل ہے، اور تم انسانوں سے انسانوں جیسا سلوک نہیں کر رہے بلکہ حیوانوں اور جانوروں جیسا تمہارا رویہ ہے۔ تم نے عورتوں کے ساتھ جو معاملات کیے، تم نے غلاموں کے ساتھ جو معاملات کیے، اور پھر یتیموں کے ساتھ، پھر بالخصوص معاشرے کے ان کمزور لوگوں کے ساتھ جن کے پاس ظاہری وسائل نہیں، مال و دولت نہیں، کوئی نسل خاندان کا وہ ایک ان کے پاس اس طرح کی کوئی شے نہیں ہے، تو تم نے ان کو رگیدا، ان پر ظلم کیا، جس کی بالکل آج بھی ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی شکل یہی ہے۔ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اس دور کی مماثلت پھر وہاں پلٹ کر اس مکی دور جہالت کا جو دور تھا، جس دور میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، آج وہی دور کی ہماری سوسائٹیوں میں، اور بالخصوص ہماری مسلم سوسائٹیوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں، وہاں پر ہماری جو اخلاقی قدریں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے جو پامال کر رہے ہیں، بالکل وہی رویے ہیں، ہمارے انداز وہی ہے، ہماری زبان و بیان وہی ہے، ہمارا کلام وہی ہے، رشتوں کو نبھاتے ہم کس طرح سے ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں اس نعمت سے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ مالا مال کر دیا، کہ رشتوں کی آشنائی دی، رشتوں کا تقدس دیا، رشتوں کی برکت دی، سوسائٹی میں رہنا، کوئی شے تو اسلام نے ادھوری چھوڑی نہیں۔ لیکن ہم رسمی مسلمان ہیں اور بائی برتھ ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ ہماری اپنی چوائس نہیں، ہماری محنت نہیں، ہمیں تو تشت پہ رکھا، تھالی پہ رکھا اسلام مل گیا، اس کے لیے ہم نے کوئی جستجو نہیں کی، اس کے لیے کوئی ہم نے جد و جہد نہیں کی، اسلام کو پانے کے لیے، اس نعمت کے حصول کے لیے آپ نے کوئی جد و جہد نہیں کی، بلکہ چونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، سو ہم بھی اس میں یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے محض اپنے کرم کے ساتھ، محض اپنے فضل کے ساتھ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ہم مسلمان ہوئے۔ لیکن آئیے غور کیجئے کہ مسلمان تو ہوئے، کیا مسلمانی بھی آئی؟ دین تو ہمارا ہے اسلام، کیا دینداری بھی آئی؟ کیا ہم نے اسلام سے کچھ سیکھا؟ یہ ماہ رمضان المبارک ہی ہے، اس کو دیکھ لیجئے، نظم ہے، ڈسپلن ہے، اس کے خیر و برکات کا جب ہم لفظ کہتے ہیں کہ رمضان بہت خیر و برکت کا مہینہ ہے، تو شاید اس کے مراد آپ کوئی سموسے پکوڑے لیتے ہوں گے اور انواع و اقسام کی افطاری کا مطلب ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ خیر اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم رزق حلال کی جستجو کرتے ہیں۔ اگر کسی کا رزق حلال نہیں ہے، وہ طیب طریقے سے کماتا نہیں ہے، جائز طریقے سے کماتا نہیں ہے، سچ کے ذریعے روٹی گھر میں نہیں لاتا، جھوٹ بول کے روٹی لاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ رمضان المبارک کی خیر و برکات کی کیا توقع کرتا ہے؟ وہ کیا توقع؟ بس اس نے پیٹ بھر لیا ہے، اس کی بچوں نے پیٹ بھرا ہے، طرح طرح کے کھانے کھا کر پیٹ بھر لیا، اور پیٹ جانور بھی بھرتے ہیں، پیٹ مخلوق ساری بھر کے ہی سوتی ہے۔ خیر اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا، ایک خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ آئیے پلٹ کر سورۃ الاعراف کے مضمون پر ہم فوکس کریں۔ اس پوری سورت کے اندر اہل مکہ کو جس انداز میں انہیں ڈرایا گیا ہے، دیکھو تمہیں ہم نے ہر حکمت و دانائی کا کلمہ سنا دیا ہے، اب آؤ تمہیں وہ قصے سناتے ہیں، وہ حقائق تمہارے سامنے رکھتے ہیں کہ جس کے لیے آج بھی نوشتہ دیوار تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اجڑی بستیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، ذرا جاؤ دیکھو تو صحیح، وہاں کل تک زندگی تھی، وہاں کل تک حرکت تھی، ان کے پاس جہو جلال تھا، وہ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن آج تمہیں ان کے اجڑے ہوئے گھر نظر آئیں گے، ویران بستیاں نظر آئیں گی، وہاں آج خوف ہے۔ کلام مجید نے بالخصوص آج کی اس سورۃ الاعراف میں جو چند آیات میں آپ کے سامنے فوکس کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
اللہ رب العزت جل وعلا شانہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے فرعون کے پیروکاروں کو، آل فرعون کو، یہاں آل سے مراد اس کے جو پیروکار ہیں، پیروکاروں کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان سے اس میں مبتلا کر دیا۔ قحط سالی ہو گئی، آسمان سے بارش نہیں برسی، زمین خشک ہو گئی، وادیاں خشک ہو گئی، غلہ اگ نہیں رہا، پھلوں سے محروم ہو گئے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہاں یہ نقطہ میں عرض کروں گا، ہر مصیبت جو بھی مصیبت آئے، جو آفت آئے، جو بلا آئے، وہ بلا اور وہ مصیبت ہمیں اپنا ریویو کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ مصیبت میں جہاں صبر کہا گیا کہ مصیبت میں صبر کرو، صبر، تو صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر میں رک جاؤ اور ٹھہر جاؤ اور اپنا جائزہ لو، اپنا ریویو کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنی صبح دیکھو، اپنا کل دیکھو، اپنا ریویو کرو، تمہیں اپنا کیا دھرا سامنے نظر آ جائے گا۔ اور یہ ہے وہ مقام کہ مصیبت میں صبر کے ساتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور توبہ کرو۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس اچھائی آتی، یعنی وہ عذاب ٹل جاتا، وہ مصیبت ٹل جاتی، تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہم نے کہہ دیا تھا۔ پھر وہ ایسی باتیں عجیب و غریب کرتے ہیں، یہ تو ہم نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب اس کا معاملہ اس سے برعکس ہو جائے اور عذاب میں شدت آ جائے، مصیبت زیادہ بڑھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں یہ برائی موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ وہ کہتے ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ الزام ان پر دھرتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نبیوں پر الزام دھرا جاتا ہے، یا نبیوں کے ماننے والوں پر الزام دھرا جاتا ہے، اور کہتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، خبردار، لوگوں کی قسمت اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ جو تم نے اپنی طرف سے کچھ اوزان مقرر کر دیے ہیں اور اپنا ایک ترازو لگا لیا ہے کہ تمہیں اگر اس عذاب میں سے جان چھوٹ جائے تو کہتے ہو یہ ہمارا حق ہے، وہ شدت اختیار کر جائے تو کہتے ہو ان کی نحوست ہے۔ کہا خبردار، اس کے سوا نہیں ہے کہ قسمت اور یہ معاملے جتنے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ وَقَالُوا مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ جب بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لاؤ گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کرو تو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی ایک تہمت ہے، یہ ایک اور طرح کا الزام لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اصلاً معاملہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر جادو کر دیتے ہیں، یہ جادو ہے۔ اب دیکھیے آگے آئیے ان کے ساتھ ہوئی کیا۔ قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب، اس کی اصل تفصیل جو ہے نا عذاب الہی کی، وہ سورہ ہود میں آئے گی آگے، یہ چند ایک صورتوں کے بعد سورہ ہود آ رہی ہے، میں وہاں اس کو اس تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے 5 عذاب بیان کیے، 5 عذاب جو اس قوم فرعون پر 5 عذاب آئے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجے ان پر عذاب۔ پہلا عذاب جو اللہ کی طرف سے آیا، طوفان آیا، شدید ترین طوفان ان پر آ گیا، کوئی جگہ ایسی نہ رہی کہ جہاں پر پانی نہ ہو۔ ایک تو وہ طوفان ہے، فلڈ ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔
یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عجب اتفاق یہ تھا کہ ان کے گھروں میں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں گھر، کوئی پانی، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی مصیبت نہیں، اور دوسرے گھر کے اندر مصیبت بنی ہوئی ہے۔ یہ تھا وہ عذاب۔ پھر فرمایا اس کے بعد والجرادہ، پھر بکڑیاں آ گئیں، جس کو آج کل پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ حملہ ہو چکا ہے، جسے ٹڈی دل کہتے ہیں۔ یہ مکڑیاں ہیں، اس کا حملہ ہوا۔ ان کے کھانے پینے کوئی چیز، یہاں تک کہ ان کے منہ میں، آگے جا کر پھر میں آگے بتا دوں، اگلا جو مرحلہ ہوا اس سے بھی پھر آگے ایک سخت مرحلہ آیا۔ یعنی یہ ایک مکڑیوں کا عذاب آیا، پھر اس سے اگلا آ جا فرمایا کمالا، پھر جوئیں، یہ جو سر میں جوئیں پڑ جاتی ہے نا، یہ ایک عذاب کی صورت اختیار کر گئی۔ ان کے کھانوں میں، ان کے لبوں میں، ان کے ہونٹوں میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے کانوں میں، ان کے پورے وجود میں کوئی شے نہ بچتی، جبکہ بالکل اسی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کھڑے تھے، جو صاحب ایمان لوگ تھے، وہ اس سے محفوظ تھے۔ تو اس کو وہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ہم پر جادو کر رہے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد وَالضَّفَادِعَ، پھر مینڈک آ گئے جی، کھانے کے برتنوں میں مینڈک اچھل کود رہے ہیں، کوئی جگہ دھرتی کی ان کے زیر تصرف تھی بچی نہیں۔ یہ 5 وَالدَّمَ، پھر اس کے بعد خون، ہر طرف خون نظر آتا، اور بالکل خون ہوتا۔ یہ 5 عذاب اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ان پر بھیجے، جو آپ اندازہ لگائیں، ذرا اس پر تصور کریں کہ یہ 5 کی 5 چیزیں یہ اگر عذاب کی صورت میں انسان کے اوپر ڈال دی جائیں تو اس وقت پوری قوم پر، آج ہم ایک چیز سے گزر رہے ہیں، وائرس، اس میں صرف خوف ہے، ہم ایک خوف میں مبتلا ہے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ جس کو یہ لاحق ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، ظاہری بات ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک خوف اور ایک دہشت ہے۔ دیکھیے ایک سانپ کی دہشت ہوتی ہے، سانپ آپ دیکھتے ہیں تو دیکھ کے آپ کو دہشت ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو حیوان شیر سے دہشت ہو سکتی ہے، لیکن وہ چیز آپ کو دکھتی ہے اور آپ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، دہشت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ شے آپ کو دکھ نہیں رہی، بلکہ ایک میڈیا کے ذریعے سے، یعنی میڈیا کیا ہے؟ میڈیا ہم نے بنایا ہے، انسانوں نے بنایا ہے، میڈیا کے سپانسر ہم ہیں، میڈیا کے ویورز ہم ہیں، میڈیا دیکھنے والے ہم ہیں، یہ ہم سب کا کیا دھرا ہے، ہم سب کا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے بنائے ہوئے ذریعے سے اس خوف کو ہم نے پھیلایا، ایک دہشت کی۔ بہت سے لوگ، اٹلی کے اندر بہت سے لوگوں نے خودکشیاں کر دی، بوڑھے لوگوں نے، یعنی عجیب ایک خوف کے اندر وہ مبتلا ہوئے اس وائرس کے ذریعے۔ اور دوسری طرف لاپرواہی ہے، خوف بھی ہے، لیکن خوف کے ساتھ اگر احتیاط ہو، خوف کے ساتھ اگر توکل علی اللہ ہو، خوف کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ اچھائی کی امید ہو، تو اس سے خوبصورت شے کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن خوف کے ساتھ مایوسی ہو، یا خوف کے ساتھ لاپرواہی ہو، خوف کے ساتھ غفلت ہو، تو وہ قوم، وہ فرد مجرم ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان میں بالخصوص وہاں کی کمیونٹی اور پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، صاحب علم و قلم لوگ خوف میں بھی ہیں اور لاپرواہی میں بھی ہیں، انتہائی غفلت میں ہیں، اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اور لوگوں کو لاپرواہ کرتے ہیں، غفلت میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس کی نتائج نکلتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ برطانیہ کے اندر رہنے والے ایک کیفیت میں ہم بہرحال مبتلا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے، یہ میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے اس کی تفسیر کو پڑھیے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے کہ اللہ رب العزت اس شکل میں بھی عذاب بھیجتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں آپ ان پر غور کیجیے۔
کیا چیز ہے؟ ایک جو سر پہ رینگنے والی، ایک انسانی سر پہ ایک چھوٹی سی جوں ہوتی ہے، پتہ نہیں اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں، ہم تو بچپن میں جوں ہی کہتے تھے. اس کی کیا ویلیو ہے؟ لیکن اس کی ہی مقدار، اس کی ہی تعداد انسان کے وجود پر بے تحاشا ہو جائے، انگنت ہو جائے، اس کے کھانوں میں پڑے، اس کے سر میں، اس کے وجود میں، اس کے کانوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے ناک میں، تو یہ کیا کیفیت ہوگی؟ یہ تشبیہات نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. انسانی معاشرے، وہ نافرمان قومیں ان عذابوں سے گزر چکی ہیں. اب کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی پلیٹ پر خون آ گیا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی پلیٹ پہ مینڈک اچھل رہے ہیں، تو آپ غور کریں. آج جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں، میں آج کے اس درس کو بالکل اس طرف فوکس کر رہا ہوں. میں کل بھی اپنی گاڑی میں اکیلے ماسک گلوز کے ساتھ، صرف ایک ذری بات ہے، تنگ پڑتے ہم گھر کے اندر، باقی تو ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، تو میں نے ایک چکر راؤنڈ لگایا، گاڑی سے اترا بھی نہیں. تو میں نے، یہاں ہماری انگلش کمیونٹی رہتی ہے، اس ایریے میں بھی میں گیا، اور جو ہمارے مسلمان جس جگہ پہ رہتے ہیں میں وہاں بھی گیا. عجیب منظر میں نے دیکھا اور مجھے خدا قسم حیرت ہوئی، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہاں پر مسلمان ایریوں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچے جس تعداد میں وہ نکلے ہوئے ہیں. دکانیں بند ہیں، صرف فوڈ سٹور کھلے ہیں، باقی سب ختم. لیکن ابھی تک مجھے حیرت ہے، ان کی شاپنگ مکمل نہیں ہوئی. وہ کیا چیزیں روزانہ خریدتی ہیں، گھر کا ایک فرد بھی جا کر شاپنگ کر سکتا ہے. لیکن حیرت ہے، کچھ سٹوروں میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں. میں نے، حیرت ہے مجھے. اب میں اس پر زیادہ کیا، اور پاکستان کی حالت، مجھے اس پر حیران ہوں کہ گورنمنٹ کے اپنے ان لوگوں کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا فیصلہ کرے. کم از کم لائف سٹائل کو بدل لیجئے، یہی سب سے بڑا فیصلہ ہے. میں نہیں کہتا کہ کسی نے روزی کمانے جانا ہے تو وہ کیا جائے. لائف سٹائل کو بدلا جا سکتا ہے. لائف سٹائل کس طرح بدلا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات پر آ جائیں. وہی بہترین لائف سٹائل ہے جو اسلام دیتا ہے. اسلام نے جتنی پاکیزگی، جتنی صفائی اور ستھرائی کا حکم اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس، دنیا کے کسی نظام کے پاس اس طرح کی صفائی اور ستھرائی نہیں ہے. کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں، بلکہ بتا دیتا ہوں. مجھے بہت، یہاں 20 سال ہو گئے ہیں اس ملک پہ رہتے ہوئے، کبھی میری توجہ نہیں گئی، کبھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی، کبھی یہ بات میرے سامنے نہیں آئی، چونکہ یہ انتہائی پرائیویٹ بات ہوتی ہے. لیکن ابھی گزشتہ دنوں میں یہ بات میرے سامنے، چونکہ یہاں ٹوائلٹ پیپر کا بڑا عجیب و غریب منظر ہم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے سٹور تھے، جب یہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہر بندہ ٹوائلٹ پیپر کے پیچھے بھاگ رہا تھا. مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اس قدر عجیب و غریب کیا، اور بالخصوص انگلش کمیونٹی. تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں پانی کا استعمال نہیں کرتے، یہ صرف ٹوائلٹ پیپر ہی یوز کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم مسلمان ٹوائلٹ پیپر بھی یوز کرتے ہیں. اول ہمارے دیہاتوں کے اندر مٹی استعمال ہوتی ہے، پرانا جو ہمارا انداز تھا. بہرحال پانی کا استعمال جو ہے وہ لازمن ہوتا ہے، اور اس سے جو نظافت، جو پاکیزگی پانی سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے، اسلام ایک آپ کو ایسی صفائی اور ستھرائی کا درس دیتا ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں. دن میں 5 دفعہ تو وضو ہے، دن میں 3 دفعہ تو آپ نے کھانا کھانا ہے. تو وہ جب بھی کھانا کھائیں گے 3 دفعہ کھانا کھائیں، 6 دفعہ ہاتھ وہ دھوئیں گے، 5 دفعہ وضو کیا، 11 مرتبہ ہاتھ دھونے کا. اور پھر سنت یہ ہے کہ وضو کے اندر آپ نے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے. یہ 3 مرتبہ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ آج جس کو سائنس کہتی ہے 20 سیکنڈ تک دھوئیں، 20 سیکنڈ تک دھوئیں.
20 سیکنڈ کا مطلب یہی ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں، اور یہ سنت ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر سوشل ڈسٹنس کی جہاں تک بات آتی ہے، اب کہیں گے کہ مصافحہ ہے اور بغل گیر ہونا ہے۔ میں نے بڑی گہرائی سے اس کو سوچا ہے اور اس کو دیکھا ہے۔ جب یہ معاملات ہمارے سامنے ہو جائیں کہ جس میں وبا ہو، کسی مرض کا اندیشہ تک موجود ہو، تو صاف حضور کے لفظ موجود ہیں، دور سے اس کو استلام کرو۔ جس طرح آپ رش ہوتی ہے، بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو حجر اسود کو تو چومنا ہوتا ہے، حجر اسود کو چومنا، لیکن اگر آپ رش ہو تو کیا کرتے ہیں؟ رش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ کہا دور سے اسے استلام کرو۔ تو آپ پتھر کو، حجر اسود کو استلام کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، رش کی وجہ سے یا کسی کو تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے کہ آپ اسے استلام کر کے اپنے ہاتھ چوم لیں۔ تو یہی ہے بھائی، ان کیفیات میں آپ لوگوں کو یوں کہیں السلام علیکم، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسکرا دیں، مسکرا کے زیادہ جوش و جذبہ دکھانا ہے، زیادہ مسکرا دیں۔ عید والے دن بھی یہی کریں، عید والے دن بھی جو ہے وہ 3 دفعہ جو مصافحہ کرنا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں گناہ جھڑتے ہیں، ساری چیزیں میں مانتا ہوں، بغیر آرگومنٹ کے مانتا ہوں، لیکن دوسری طرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی چیزیں بھی حضور نے بتائیں اور یہ بھی چیزیں حضور نے بتائیں، جو آپ کی مرضی ہے آپ وہ لے لیں، ایسا نہ کریں۔ جو چیز جس جگہ پر سوٹ کرتی ہے، جس موقع سے سوٹ کرتی ہے، اس چیز کو لے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ الرحمن سورۃ الاعراف کا آپ کے سامنے یہ میں نے آج تھوڑا سا درس، تھوڑی سی چیزیں ہیں، کل اگلی صورت پر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہو، دعا ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا شان ہو، مجھے آپ ہم سب کو جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس مرض سے، اس دکھ سے، ہر طرح کی زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے مجھے آپ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے ماں باپ جو دنیا سے جن کے ماں باپ جا چکے، اللہ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ موجود ہیں، اللہ ان کا سایہ رحمت و شفقت ان کی اولادوں پر دراز فرمائے، گھروں کے اندر اللہ سکون اور خوشحالیاں عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ کھلا رزق، حلال رزق، طیب رزق، پاک رزق، وسیع روٹی روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔